بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروگرام بنایا، فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا اور وہ حضرت انسان ہوگا۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، آپ کی خوبیاں بولتے ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ وہ فساد پھیلانے والے لوگ آپ کیوں پیدا کریں گے، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ خلافت آپ ان کو کیوں دیں گے، خلافت اپنا نائب، اپنا اسسٹنٹ جو ہے دنیا میں، ان کو کیوں بنائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، مجھے زیادہ پتہ ہے تم سے۔ اللہ نے فرشتوں سے کیا کہا کہ مجھے زیادہ پتہ ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ کیسے بنایا؟ مٹی سے بنایا، گارے سے بنایا، اس کی تفصیل اور جگہ پہ آئے گی۔ ابھی آپ آیت کو دیکھیں، جب حضرت آدم علیہ السلام بن گئے تو ان کے اندر روح پھونک دی گئی، وہ ایک زندہ انسان بن کے سامنے کھڑے تھے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیں، واو زبر وا منے اور علامہ منے علم دیا، علامہ، ہاں پیچھے ہم نے عین لام میم علم، علم کا معنی جاننا تھا، یہاں پہ شد آ گئی ہے تو شد کا معنی ہے جنوانا۔ وہاں تھا علم لینا، یہاں پہ ہے علم دینا۔ اگر شد نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ علم لینا۔ اور اگر شد آ جائے تو پھر کیا ہے؟ علم دینا۔ تو علم دینے کو کیا کہتے ہیں؟ سکھانا۔ تو علامہ، سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الاسماء۔ پیچھے بتایا تھا نا، زمین اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ تو وہ ساری چیزیں پہلے بن چکی تھیں، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں آدم علیہ السلام کے سامنے رکھیں اور آدم کو بتا دیا نام۔ کلھا، کل منے سارا، ہا منے وہ چیزیں، وہ ساری کی ساری چیزیں۔ وعلمہ، اور سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الاسماء، نام، کلھا، سارے کے سارے، سب، ثم، پھر جب سب چیزوں کے نام سکھا دیے، سب کچھ پتہ چل گیا، عرضہم علی الملائکۃ۔ عرضہ کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا، کہتے ہیں نا آپ کی خدمت میں ہماری عرضی ہے، تو عرضی کا مطلب ہماری بات پیش ہو رہی ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ تو اس عرض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں پیش کرتا ہوں۔ تو عرضہ منے پیش کیا، ہم منے ان سب چیزوں کو، علی منے پر، الملائکۃ منے فرشتوں پر، پیش کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں پر۔ تو فرشتوں پر پیش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں لائی گئیں، فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں لائی گئیں۔ فقال، فا زبر فا منے بس، قال منے کہا، فرمایا، بولا، قال منے کہا، فرمایا، بولا۔ انبئونی باسماء ہؤلاء۔ انبئو یہ نون بے اور حمزہ سے ہے، نبأ، نبأ کا معنی ہوتا ہے خبر، اسی سے نبی ہوتا ہے، نبأ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر، اسی سے لفظ نبی ہے۔ لفظ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر دینے والا۔ لفظ نبی کا کیا معنی ہے؟ خبر دینے والا۔ ہاں، نون بے حمزہ کا معنی، نبأ کا معنی کیا ہے؟ خبر، نبی کا معنی خبر دینے والا، اللہ کی طرف سے خبر لانے والا، دینے والا۔ تو واو کا معنی ہے تم سب، انبئو خبر دو، تم سب۔ نی میں جو یا جزم والی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟
میں مجھے مجھ کو مجھے انبئو تم سب خبر دو تم سب بتاؤ نی مجھے بِأَسْمَاءِ بازر بھی ساتھ یہاں پہ ترجمہ نہیں کریں گے. اسماء کا معنی نام، اسم کی جمع اسماء، اسم مانے نام، اسماء مانے بہت سے نام، ناموں. تو اسماء نام، ہاؤلائی ان سب کے، ہاؤلائی یہ سب ان سب، ہاؤلائی یہ سب ان سب، یہ سب ان سب. ہاذا جیسے ہوتا ہے نا یہ اور اس، تو ہاؤلائی کا معنی ہوتا ہے یہ سب ان سب. تو ان سب کے اللہ نے فرشتوں کے سامنے وہ ساری چیزیں عرض کر دیں، پیش کر دیں، رکھ دیں. فقالا پھر اللہ نے فرمایا انبئو تم سب فرشتوں خبر دو بتاؤ نی مجھے بِأَسْمَاءِ ہَؤُلَاءِ ان سب چیزوں کے اسماء، ان سب چیزوں کے نام. ان مانے اگر، کنتم کانا کا معنی ہونا اور تھا، تم کا معنی تم سب، تو کنتم تم سب تھے، تم سب ہو، صادقین صادقین کا معنی سچ بولنے والے، صدق صاد دال قاف صدق، صدق کا معنی سچ، یا نون کا معنی سب، سب سچے. ان کنتم ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو پھر مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو. تم کہتے ہو نا ہم آدم سے زیادہ ہیں، ہم آدم سے زیادہ پاورفل ہیں، ہم آدم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ہمیں آدم سے زیادہ انسان سے زیادہ تجربہ ہے، انسان کو خلیفہ نہیں بنانا چاہیے، ہمیں بنانا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں دنیا میں ہوں گی، ذرا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیا جانتے ہو تم؟ آدم کو تو پیدا کرتے ہی اللہ نے ذہن میں ڈال دی ساری چیزوں کے نام، ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. پیچھے بتایا نا علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے سکھا دیا آدم کو سب چیزوں کے نام، اس کے دل میں دماغ میں اللہ نے ڈال دیا. فرشتوں کو نہیں بتایا ہوا تھا اور نہ ان کے دل دماغ میں ڈالا. تو اس لیے فرشتوں سے کہا یہ ساری چیزیں دنیا میں ہوں گی، اگر تم خلافت چاہتے ہو تو پھر مجھے ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. پتہ چل جائے گا کہ تمہیں جیسے ان چیزوں کے نام کا پتہ ہوگا اور ان سے کیا فائدے حاصل کرنے ہیں اس کا پتہ ہوگا، تو پھر ہم تمہیں خلیفہ بنا دیں گے. خلیفہ تو وہی بنتا ہے نا جو سمجھتا ہو اور جو نظام کو چلانا جانتا ہو. نظام وہی چلا سکتا ہے جس کو چیزوں کا پتہ ہو کہ یہ چیز کس کام کی ہے، یہ چیز کیا ہے، اس سے کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو تم ذرا بتاؤ مجھے، انبئونی خبر دو مجھے. بات سمجھ آ گئے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، قالوا قالا کا معنی کہا، وہ کا معنی وہ سب، ان سب نے کہا، وہ سب بولے، وہ فرشتے بولے. سبحانک سبحان اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک. سبحان کا معنی پاک، کاف زبر کا معنی تو، سبحانک تو پاک ہے. فرشتے بولے اے اللہ، یہ بریکٹ میں آ جائے گا، اے اللہ سبحانک تو پاک ہے. مطلب یہ کہ آپ جو جانتے ہیں وہ صحیح ہے، ہم جو کہہ رہے تھے وہ سب غلط ہو گیا. ہم جو کہہ رہے تھے وہ سب کیا ہو گیا؟ ہاں وہ صحیح نہیں ہے. آپ جو ہیں وہ آپ پاک ہیں، مطلب آپ صحیح تھے. لا علم لنا، لام الف لام مانے نہیں، علم کا معنی جاننا، علم. لنا لام زبر لا مانے کے لیے، نون الف نا مانے ہم کے لیے، ہمارے لیے، ہمیں، ہم کے لیے، ہمارے لیے، ہمیں. لا علم لنا ہمیں نہیں معلوم، لا علم نہیں، علم لنا ہمیں. الا مگر، الا مگر، میم الف ما مانے جو، موصولہ ہے. علمتا، علمتا میں دیکھو عین لام میم علم ہے، علم کا معنی سیکھنا. شد آ گئی تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ سکھانا. تا زبر تا مانے تو نے، علمتا تو نے سکھایا، نون الف نا ہم کو. الا مگر، الا کے بعد ہمیشہ بریکٹ نکالا کرو، آپ سے کہا ہے.
मगर हमें इल्म है उसी चीज़ का, मा अल्लमता, मा जो कुछ, अल्लमता तूने सिखाया, ना हमें, जो कुछ तूने हमें सिखाया है, जो कुछ तूने हमें बताया है, हमें तो बस उसी का पता है ये चीज़ें क्या हैं और इनसे क्या फ़ायदा हासिल करना है, इन चीज़ों के नाम क्या हैं हमें नहीं पता, हमें इल्म नहीं है। ला इल्म लना, हमें इल्म नहीं है। इन्ना का अंतल अलीमुल हकीम, इन्ना माने बेशक, काफ ज़बर का माने तू, अंता माने तू, काफ ज़बर का माना भी तू होता है, अंता का माना भी तू होता है। तो जब दो तू हो गए तो इसका तर्जमा उर्दू में क्या करेंगे, तू ही, तू ही, सिर्फ तू, तू ही अल अलीम जानने वाला है, अल हकीम हिकमत वाला है। तू ही जानता है किसको बनाना है, कैसे करना है, किसको खलीफा बनाना है और किसको खिलाफत देने में हिकमत है, फ़ायदा है। तो ये तू ही जानता है, हमें कोई पता नहीं, हमसे गलती हो गई। मतलब ये कि वो अपनी बात में सॉरी कर रहे थे, फरिश्ते अल्लाह से मुआफ़ी मांग रहे थे, अल्लाह से सॉरी कर रहे थे। इस आयत में जो पढ़ा है उसमें क्या है, सॉरी का अंदाज, माजरत का अंदाज, मुआफ़ी का अंदाज। बात समझ आ गई? तो सारी बात का ख़ुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को हर एक चीज़ का नाम और उसकी हकीकत और उसके फ़ायदे और उसके नुकसान सारे जहन में डाल दिए थे। ये इल्म अल्लाह ने उनके दिल में डाल दिया था। और ये बात आपको पहले बताई है कि जो दुनिया में खिलाफत असिस्टेंट बनता है उसको पता भी होना चाहिए कि दुनिया पर हुकूमत कैसे करनी है, दुनिया की चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है। फरिश्तों को ये बात पता नहीं थी, तो फरिश्तों को जब पता नहीं थी तो फिर अल्लाह ने हिकमत के तौर पर फरिश्तों से सवाल कर दिया। अगर किसी को मातहत भी हो तो जब बात समझाते हैं तो उसको ये नहीं कि डायरेक्ट उसको इनकार कर देते हैं, बल्कि उसको एक तरीके सलीके से डाउन करते हैं, तरीके सलीके से उसको कमज़ोरी दिखलाते हैं। तो अल्लाह ने यहाँ पे बताया कि हिकमत के ज़रिए से अल्लाह ने सारी चीज़ें सामने रखी और फरिश्तों से कहा कि बताओ। जब वो ना बता सके तो फिर उन्होंने कसूर मान लिया अपना, अपने इज्ज़, अपनी आजिज़ी, अपनी कमज़ोरी मान ली। अगर अल्लाह उनसे ये सवाल ना करते, सिर्फ़ ये कहते मैं रब हूँ, मैं खालिक हूँ, तुम मखलूक हो, तुम्हें क्या हक़ है मुझसे बात करने का, मैं जो करूँ करूँगा, तो ये अच्छा ना होता। इसलिए फ़रिश्तों का मुझे इन चीज़ों के नाम तो ज़रा बताओ। उन्होंने कहा हमें पता नहीं। तो अल्लाह ने कहा जब तुम्हें इन चीज़ों का पता नहीं है तो तुम खिलाफत नहीं कर सकते। साफ हो बात। तो जब इस तरीके से सलीके से दूसरे को बात समझाई जाए तो उस सूरत में वो क्या करता है, अपना कसूर, अपनी कमज़ोरी मान लेता है। बात समझ आ गई? तो फरिश्तों ने भी यही कह दिया कि अब हम खिलाफत के काबिल नहीं हो सकते, और ये कह दिया कि ए अल्लाह, तेरे इल्म और तेरी हिकमत को कोई नहीं पहुंच सकता, तू ही अलीम है, तू ही हकीम है। बात समझ आ गई? चलें, यहाँ तक ये 2 आयतें हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें, याद करें, कल आगे पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।